بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس جنہوں نے اس دنیا میں قلم، کپڑے اور ہتھیاروں کو سب سے پہلے بنایا اور دنیا کو ترقی کے نئے راستے پر گامزن کیا، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بابل سے کیوں الگ کیا گیا؟ دا بک آف انہوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پر اسرار واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تمام تر حالات درج ہیں، اور وہ ہماری اس تاریخ سے بالکل نہیں ملتی جو ہم نے پڑھ رکھی ہے۔ پیارے دوستو، جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز، خلائی مخلوق سے حضرت ادریس کی جنگ کا کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتے ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ ماڈرن سائنس کا ایلین اور پورٹلز کے متعلق سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے وہ سوال ملتا ہے؟ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد عہدے نبوت پر فائز ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی تھی۔ روایتوں میں حضرت ادریس نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں ہی گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں رہ گئے تھے، کیونکہ قابیل نے کفر و شرک اور بدکاری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری، شراب عام تھی، جگہ جگہ پر بت پرستی ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بٹکے ہوئے لوگوں میں وائز شروع کر دی، لیکن وہ سب آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ حضرت ادریس پر ایمان لائے ان پر بھی انہوں نے بے حد ظلم تشدد کیا، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر بائبل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آ کر آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے درس و تبلیغ کا وہاں بھی کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں پر مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے: ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کو کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس کو 72 زبانیں آتی تھیں، اور دنیا کی تمام قدیمی زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے جن میں اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بات بات پر آپ کے علاقے پر حملے کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اس اسلحہ بنایا اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء مفسرین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات فرمائی۔ مشہور مصنف جمال الدین نے لکھا ہے کہ ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں میں آباد الکیما نامی قوم حضرت ادریس کے باقی بچے ماندہ قوم میں سے ہے، جو سابقین کے ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدی اور اہم دن ستاروں کے حساب سے ہی مقرر کیا کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کے علاوہ حضرت ادریس کی زندگی کے 2 اور اہم ذرائع بھی موجود ہیں۔ پہلا قدیم سومیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گم شدہ صحیفہ دی بک آف انہوک ہے۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں سے 900 صحیفے ملے۔ یہ وہی صحیفے ہیں جو ہنوک یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گم شدہ حصوں کا ہے، جسے آج ہم دی بک آف انہوک کہتے ہیں۔ اس بک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی موجود ہے۔
جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے تمام تر حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دی فالن بھی کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں حضرت ادریس کے زمانے میں جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت زیادہ پسند آئی۔ وہ لمبے اور بالوں والی عورتوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان پر فریفتہ ہو گئے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور ان سے شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب الخرقت یعنی بالکل جائنٹس، یا بائبل میں انہیں نفلین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ دی بک آف انہوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ ماننا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا۔ اس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مردود ہو کر شیطان کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس ایک فرشتہ نہیں، شروع سے ہی ایک جن تھا۔ غلط بات کی بنیاد کی وجہ سے تورات اور اسرائیلی لٹریچر میں ان کو فرشتہ لکھ دیا گیا، جبکہ فرشتے صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ گناہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے اور وہ معصوم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دی اور زمین میں خوب فسادات کیے، لہٰذا خدا نے ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسان ستارے سیارے فلکیات کے متعلق علم بھی سکھایا، اور اسی نے ہی انہوک یعنی حضرت ادریس کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کی طرف سے جرائم زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس کے پاس آئے اور اللہ سے ان کی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہ ہوئی۔ تب آسمان سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کی فوجیں نازل ہوئی۔ اس فوج نے اس کو زمین کی گہری تہ میں دفن کر دیا۔ اس طرح وہ 70 نسل یا تا قیامت یوں ہی دفن رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس کا ذکر قدیمی سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری ٹیبلٹس کے مطابق انہوک کے دور میں آسمان کے راستے سے زمین پر دوسری مخلوق آئی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ریسرچرز کے مطابق انوناکی دراصل ایلین کی ہی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ انوناکی نے انسانوں کو میٹل پروسیسنگ کا کام سکھایا۔ اس کے لیے اسٹرالوجی، میتھمیٹک اور سائنسی علوم، کاسمیٹکس کا استعمال اور جدید ہتھیار بنانا بھی انہوں نے ہی انسان کو سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات صحیفہ انہوک اور سمیری ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے یا خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی بھی ثابت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، این ممکن ہے کہ وہ فالن اینجل اور واچرز یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق نہ ہو اور دوسرے پلانٹ سے ہماری زندگی پر حملہ آور ہوئی ہو، اور جس سے حضرت ادریس نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور خلائی مخلوق کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، اور قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر ان نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟